اپنی مرضی کا دین مان لینا یہ کوئی جو ہے وہ دانائی نہیں ہے۔ اصل میں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کی نفی کرتا ہے۔ یہ صرف بت کی نفی نہیں ہو رہی یہاں پر، وہ ہر خواہش کی، ہر اس بات کی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے اس کی نفی کرتا ہے، اور سب کی نفی کر کے کہتا ہے الا اللہ، مگر اللہ کو مانتا ہوں۔ اور اللہ کو ماننے کا مفہوم ہی کامل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے جو حکم دیا جائے وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، فہم اس کو قبول کرے نہ کرے، اس کے فوائد، اس کی حکمتیں جو ہے وہ ہماری عقل قبول کرے نہ کرے، ہم نے چونکہ رب کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کا واضح اعلان ہے ان اللہ یفعل ما یرید، وہ دونوں باتوں پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ پابند نہیں ہے میرا اور آپ کا، وہ خالق ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، فرمایا وہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، وہ حکم کا بھی پابند نہیں، وہ کرنے کا بھی پابند نہیں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو حکم دے گا وہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، وہ حکمتوں والا بھی ہے، اس کے ہر حکم کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، یہ الگ امر ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو بات عقل میں آئے تو اس کو قبول کرنا ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اس کو نہ قبول نہیں کرنا۔ یہ قربانی کے ایام جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ تشریحات جو ہے وہ منمانی کی جو ہے پیش کی جاتی۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ یہ اتنے جانور جو ذبح کیے جائیں گے، ان جانوروں کی بجائے آپ جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی یتیم کی فیس دے دیں، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچا دیں، کسی کی بیٹی کو بیاہ دیں۔ تو اس طرح کمپیریزن کر کے اس فلسفے کی نفی کی جاتی ہے کہ اصل ضرورت تو اس چیز کی ہے، گوشت تو کھا کے ختم ہو جائے گا، کسی کا گھر آباد ہو جائے گا، کسی کی بیٹی بیاہی جائے گی۔ اسلام سے زیادہ بھی بھلا کسی کے دکھ درد میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اسلام تو وہ کامل دین ہے جو ہمیں یہاں تک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سو گیا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس اسلام کو ضرورت تو نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کر بتائے کہ بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، جانور ذبح نہ کرو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا۔ فرمایا قربانی کے 3 ایام کے اندر اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ کوئی افضل عمل نہیں۔ وہ اسلام جو مجھے کہتا ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے تو میری نماز قبول نہیں ہوگی، وہ اسلام جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو یا پانی زیادہ ڈال لو، ایک پیالی شوربے کی ان کے ہاں بھی بھیج دو، یا پھر ایسے وقت اور ایسے زاویے میں پکاؤ کہ غریب ہمسائے کے بچے پریشان نہ ہوں، وہ اسلام اسی اسلام کا حکم ہے۔ وہ تعلیمات تو الگ سے ہیں، لیکن چونکہ ایک فکر جو ہے وہ معاشرے کو دینا مقصود ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے اور محرکات بھی ہوتے ہیں، اور بڑے دانا بینا لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی بات تو سمجھ میں آتی ہے، تو اگر یہ فلسفہ ایک لمحے کے لیے قبول بھی کر لیا جائے کہ جناب جو ہے وہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے یا وہاں لاکھوں روپے خرچ کرنے کی بجائے جو ہے وہ کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، تو کل کوئی اتنا اور سیانہ بنے گا اور وہ کہے گا جناب یہ جو آپ عشاء کی نماز کے لیے 20 منٹ نکالتے ہیں، یہی 20 منٹ آپ جا کے ہاسپٹل میں کسی مریض کی عادت کر کے آ جائیں، یہی 20 منٹ آپ جو کمائی کریں گے وہ کسی غریب کو دے دیں، آپ دکان بند کر کے جو ہے وہ ادھر چلے گئے۔ آپ نے 1 گھنٹہ چھٹی کی ہے، جا کے جمعے کا خطبہ سنا ہے، نماز پڑھی ہے، تو یہ 1 گھنٹہ اگر آپ دکان کھولتے تو جو کمائی ہوتی وہ آپ لاچاروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دیتے، تو یہ تو زیادہ بڑا کام تھا، پھر آپ کیا اس کو قبول کر لیں گے؟ پھر اس طرح کوئی صاحب آ کر کہیں گے یہ 8-10 لاکھ روپے لگا کے حج پہ جایا جاتا ہے، تو اس کی بجائے ہمیں جو ہے کوئی اور کام کر لینا چاہیے۔ اور یہاں سے پھر چلتے چلتے تو پھر مجھے بتائیں دین پیچھے کون سا بچا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ اقبال نے کیا کہا تو خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ ہماری حالت کیا کہیں ایسی ہی تو نہیں ہوگی کہ ہم نفس کے اتنے غلام ہو چکے ہیں، ہم اسلام کے ہر فلسفے کو، اسلام کی ہر شعار کو اپنی عقل کے بل بوتے پہ تول کر ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے کلمے کی جو ہے تحقیق کرنی ہوگی، دوبارہ سے اس کا ریوائول کرنا ہوگا، اس کو نئے سرے سے دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس کے اندر کچھ اور ملاوٹ تو نہیں آ گئی ہے۔ تو ہمیں اسلام نے جو تشخص دیا ہے وہ یہی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے، اور یہ اتنی بڑی ادائے محبت ہے جو اسلام نے باقی رکھی ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے اور بھی لاکھوں سال آنے والے بھی کروڑوں اربوں جانور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ذبح کیے جائیں گے، جو اس بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ جو اس کے نام پر راضی ہو جاتے ہیں اللہ پھر ان کے ناموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔